بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں قتل کر دیا گیا۔ لیاقت علی خان کو قتل کرنے والے سعید اکبر تھے، جن کو موقع پر ہی پکڑنے کی بجائے قتل کیا گیا تھا۔ پاکستان کے ایک سینئر صحافی کے مطابق اس وقت لیاقت علی خان کے قاتل سعید اکبر کو آسانی سے گرفتار کیا جا سکتا تھا، گرفت میں لیا جا سکتا تھا، لیکن ایک خاص مقصد کے تحت اس کو موقع پر ہی قتل کر دیا گیا کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی رنگ برنگی بانسری، یعنی کہ جب قاتل موقع پر ہی قتل ہو جائے گا تو اس کے متعلق مزید جانچ پڑتال اور مزید خبریں گردش نہیں کریں گی۔ اس قاتل کے پیچھے کون سے وہ راز تھے جن کی وجہ سے اس سعید اکبر نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کیا، وہ سب دفن ہو جائیں گے، اور ایسا ہی کچھ ہوا۔ مگر آپ کو یہ سن کر شاید شدید جھٹکا لگے گا کہ لیاقت علی خان کے قاتل کے 4 بیٹوں اور بیوہ کو ایبٹ آباد کنج قدیم میں ایک گھر الاٹ کیا گیا، اور سخت پہرے میں اس وقت کی جدید ترین سہولیات بھی انہیں مہیا کی گئی تھی، اور گزر اوقات کے لیے شاندار وظیفہ بھی مقرر کیا گیا۔ یہ ایک انتہائی پیچیدہ سوال ہے کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کو قتل کرنے والے سعید اکبر کے پسماندگان یعنی ان کے گھر والوں، ان کی اولاد کو ایک گھر کیوں الاٹ کیا گیا، اور انہیں اس سخت سیکیورٹی میں کیوں رکھا گیا کہ کوئی بھی شخص ان سے نہ تو کوئی سوال کر سکے اور نہ ہی انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ نہ تو سعید اکبر نے کوئی پاکستان کے لیے عظیم کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ انہیں شہید کہا جائے اور انہیں شہادت کا رتبہ ملا ہو۔ اس قاتل کے پسماندگان کو گھر الاٹ کیوں کیا گیا؟ عقل والے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں نہ تو گھر ملنا چاہیے تھا اور نہ ہی سیکیورٹی ملنی چاہیے تھی، اور نہ ہی وظائف یعنی کہ ایک بھاری رقم ملنی چاہیے تھی۔ ایک قاتل کی اولاد پر اتنی مہربانیاں کیوں کی گئیں؟ ان سب کے پیچھے بے شمار گہرے راز پوشیدہ ہیں جو کہ آج تک شاید اس قوم پر آشکار نہیں ہو سکے، ماں سوائے چند لوگوں کے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چند اس وقت کے اثر و رسوخ والے لوگ اس ساری کہانی کو جانتے ہیں، اس کے آغاز، انجام اور اس کے درمیان کیا کچھ ہوا وہ اس سے باخبر ہیں۔ سونے پر سہاگا یہ کہ سعید اکبر کی بیوہ کے گھر پہرا دینے والے سپاہی سے سعید اکبر کی بیوہ نے شادی کر لی۔ سپاہی خان سے اس کے مزید 4 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ سعید اکبر کے 3 بیٹے یکے بعد دیگرے امریکہ میں سیٹل کرا دیے گئے۔ سعید اکبر کے بیٹوں کو امریکہ میں کاروبار کے لیے پیسہ بھی دیا گیا اور وہ اب کروڑ پتی بن گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ان کے بیٹوں کی خاص پشت پناہی بھی کی جاتی رہی، ان پر ایک خاص وقت تک نظر بھی رکھی گئی تھی۔ ان کی بیوہ ماں گزشتہ برس 106 سال کی عمر میں وفات پا گئی ہے۔ یہ تو بات ہو گئی لیاقت علی خان کے قاتل کے پسماندگان کی کہ کیسے ان کا خیال رکھا گیا، انہیں مراد سے نوازا گیا۔ یاد رہے کہ سعید اکبر کوئی شہید یا پاکستان کے لیے کوئی کارنامہ سر انجام دینے والی شخصیت نہیں تھی، بلکہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے قاتل تھے، جو کہ اس وقت کے سیکیورٹی اداروں کے منہ پر ایک دھبا تھا کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو کس طرح ایک شخص نے بڑی محفل بڑے جلسے میں قتل کر دیا۔ لیکن ان کی اولاد اور بیوی پر اس قدر مہربانیاں کیوں کی گئیں؟ یہ آج بھی ایک تلخ سوال ہے، اور شاید ایک لمبے عرصے تک یہ سوال ایک مخصوص طبقہ کے سروں پر تلوار بن کر لٹکتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے بارے میں۔ لیاقت علی خان، جس نے بھارت میں ہزاروں ایکڑ زرعی زمین، سینکڑوں ملازم اور کروڑوں روپے ملک پاکستان کی خاطر ٹھکرا کر ہجرت کی اور اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے وقف کر دیا، اس کی افسوسناک اور ظالمانہ شہادت کے بعد اس کے بچے اسکول کی فیسوں اور روٹی کے چند نوالوں کو ترستے رہے، اور اس کی بیوہ کی پینشن بھی بند کر دی گئی۔ مگر کیوں؟ جہاں ایک قاتل کے گھر والوں کو بیجا مراد سے نوازا گیا، اور اسی جگہ اسی ملک کے ایک مایا ناز وراثتی طور پر امیر کبیر وزیر اعظم کی اولاد کو پائی پائی کے لیے محتاج کر دیا گیا، ان کی بیوہ کی پینشن تک بند کر دی گئی۔ اس وزیر اعظم کے بچے بھوک میں بلکتے رہے، لیکن کسی ادارے کو ان کی پشت پناہی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ایک طرف ایک قاتل کے پسماندگان اس کے خاندان والوں کو وظائف دیے گئے، سیکیورٹی دی گئی، گھر دیے گئے، ہر مرات دی گئی، اور دوسری طرف ایک شہید کے خاندان کو رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خاندان کے پسماندگان یعنی کہ ان کے گھر والوں کو ایک گھر کیوں نہیں الاٹ کیا گیا؟ انہیں ایک معقول رقم کیوں نہیں دی جاتی رہی؟ انہیں سیکیورٹی کیوں نہیں مہیا کی گئی؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ہر پاکستانی پر وزیر اعظم لیاقت علی خان کا قرض
ابھی تک شاید باقی ہے۔ اس ساری داستان کو بیان کرنے کے جہاں بے شمار مقاصد ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو علم ہو ہم اپنے موصلوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرتے آئے ہیں۔ پاکستان کے جتنے کنجر اور دلے تھے وہ سب اہل و عیال وہاں پہنچ گئے۔ میں وزیر اعظم بھٹو کے خصوصی سیکرٹری نیز ان کے بااعتماد فرد کی حیثیت سے ملک میں ان کے بعد دوسرا بااختیار ترین شخص بن گیا تھا۔ یحییٰ خان انٹرویو میں باہر نکل آئے، نشے میں دھت تھے۔ حکم دیا گاڑی تیار کرو، میں اسی وقت راولپنڈی جاؤں گا۔ ایسٹ پاکستان کا کرائسس تو کوئی کرائسس ہی نہیں تھا، اصل کرائسس یہ تھا کہ ننگ دڑنگ صدر کو کس طرح اندر لے جایا جائے۔ جب ایک نیپالی دورے پر گئے، جہاز میں انہوں نے اتنی پی لی کہ چل نہیں سکتے تھے، ذرا سا چلتے پاؤں لڑکھڑاتے اور گر جاتے، لہٰذا کوئی گھنٹہ پونا گھنٹہ جہاز فضا میں ہی گھومتا رہا کہ ان کا نشہ اترے کہ چلنے کے قابل ہو تاکہ جہاز اتارا جائے۔ جون 1978 کے غیر معمولی طور پر گرم دن، میں نے خود کو بدنام زمانہ اٹک جیل کی ایک کوٹڑی میں قید پایا۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ میں نے 25 سال پہلے 1953 میں عین اسی ضلع سے اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ پولیس کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ میں اس جیل کے نزدیک ہی رہتا تھا اور دفتر جاتے ہوئے ہر صبح اس کے سامنے سے گزرتا تھا۔ میں اس وقت نوجوان ہوتا تھا اور پولیس افسر کی وردی میں میری شخصیت نہایت دلکش لگتی تھی۔ راہگیر مجھے مروبیت اور رشک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، تاہم میں ان پر مشکل سے ہی نگاہ ڈالتا تھا کیونکہ میرا سر تو 7ویں آسمان کو چھو رہا ہوتا تھا۔ میں اپنے تازہ حاصل کردہ فخر اور غرور کے عالم میں عام انسانوں پر دوسری نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں خود کو اس بدقسمت صورتحال میں جو پا رہا تھا تو اس کی کہانی کسی یونانی المیہ سے کم اثر افری نہیں تھی۔ میں اپنے کیریئر کی آخری برس میں اختیارات اور استحقاق کی اس بلندی پر پہنچ گیا تھا کہ جہاں تک رسائی پاکستان کے کسی حکومتی ملازم کے لیے عام طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ میں افسر شاہی کے نظام مراتب کے سب سے اونچے درجے یعنی 22ویں گریڈ میں تھا اور وزیر اعظم بھٹو کے خصوصی سیکرٹری نیز ان کے بااعتماد فرد کی حیثیت میں ان کے بعد دوسرا بااختیار ترین شخص بن گیا تھا۔ جب 4 اور 5 جولائی 1977 کے درمیانی شب پاکستانی فوج نے ملک میں مارشل لا نافذ کیا تو مجھے بھی مسٹر بھٹو کے ساتھ گرفتار کر کے مارشل لا ضابطوں کے تحت قید میں ڈال دیا اور تقریباً 11 ماہ حراست یا نظر بندی میں رکھا گیا۔ چونکہ مجھے مسٹر بھٹو کو پھنسانے کے واسطے تیار کیے گئے جال کے لیے خطرہ تصور کیا جاتا تھا، اس لیے مجھے اس وقت تک قید میں رکھا گیا جب تک عدالت نے انہیں خطا وار قرار دے کر سزائے موت نہیں دے دی۔ آخر اپریل 1970 میں مجھے رہا کر دیا گیا۔ مسٹر بھٹو نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ راولپنڈی میں سپریم کورٹ میں مسٹر بھٹو کی پٹیشن کی سماعت سے پہلے میں لاہور گیا اور ایک دوست کے گھر ٹھہرا۔ وہاں ایک نوجوان مجھے ملنے آیا، وہ رانا افتخار کا چھوٹا بھائی تھا۔ رانا افتخار FSF کا ایک سب انسپیکٹر تھا۔ وہ اس مقدمہ قتل کا ایک ملزم تھا اور اس نے ہائی کورٹ میں اعترافی بیان دیا جس کی بنیاد پر اسے بھی 2 دیگر ملزمان کے ہمراہ سزائے موت سنائی گئی تھی۔ نوجوان نے مجھے بتایا کہ اس کا بوڑھا باپ بھی اس کے ساتھ آیا ہے اور گھر کے باہر کھڑا ہے۔ جب میں نے اسے پوچھا کہ وہ کس مقصد سے آیا ہے، اس نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ بڑا دھوکا ہوا ہے اور وہ میری مدد لینے آیا ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا بھائی FSF میں سب انسپیکٹر تھا۔ مارشل لا نافذ ہونے کے فوراً بعد اسے محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ FSF کے دیگر کئی افسروں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، جن میں ڈائریکٹر جنرل اور ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بھی شامل تھے۔ ایک دن اس کے بھائی اور 2 دوسرے گرفتار سب انسپیکٹروں کو مارشل لا ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا، جہاں انہیں جنرل چشتی کے سامنے پیش کیا، جو اس زمانے میں CMLA کا چیف آف سٹاف تھا۔ اس نے انہیں کہا کہ وہ پاکستان کے دشمن بھٹو کو پھانسی دینا چاہتے ہیں۔ DG FSF اور اس کے ڈپٹی پہلے ہی اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے مسٹر بھٹو کے احکامات کے تحت نواب محمد خان کو قتل کروایا تھا اور انہیں معافی دے دی گئی ہے۔ اگر وہ بھی مسٹر بھٹو کو پھانسی چڑھانے میں فوجی حکام کی مدد کرے گا تو اس کی جان بھی بچ جائے گی۔ اگر اس کا بھائی اور اس کے ساتھ 2 دیگر گرفتار شدہ سب انسپیکٹر بھی اعتراف کر لیں اور اس کہانی کی تائید کریں کہ انہوں نے مسٹر بھٹو کے حکم پر محمد احمد خان پر گولی چلائی تو انہیں معافی دے دی جائے گی یا معمولی سزائیں دی جائیں گی جنہیں آخر کار معاف کر دیا جائے گا۔ اگر وہ ان کے احکامات پر عمل کریں گے تو انہیں FSF ہی میں رہنے دیا جائے گا، ترقی اور اراضی دی جائے گی۔
اگر انہوں نے عمل نہیں کیا تو انہیں محمد احمد خان کے قتل کا ذمہ دار قرار دے کر پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ میاں طفیل محمد نے، جو کہ اس کے بھائی کے ساتھ ہی ملزم سب انسپیکٹر رانا ارشد کا سایہ تھا، ضمانت دی، چونکہ یہ وعدہ پاکستانی فوج کا ایک جنرل کہہ رہا تھا، اس لیے انہوں نے اس پر بھروسہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مولانا طفیل کو بھی ضمانت دی تھی، جو کہ جنرل ضیاء کا ماموں مشہور تھا۔ ان کے خاندان کو امید تھی کہ مقدمے کے انتقام پر اس کے بھائی کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن جب انہوں نے سنا کہ اسے رہا نہیں کیا گیا بلکہ اسے صرف بھٹو کے ساتھ سزائے موت سنائی گئی ہے تو وہ دم بخود رہ گئے۔ وہ رونے اور گڑ گڑانے لگا کہ میں اس کے بھائی کی جان بچانے کے لیے کچھ کروں، مجھے اس بیچارے پر بڑا ترس آیا، لیکن میں اس آخری مرحلے پر ان کے لیے کچھ بھی کرنے سے خود کو قاصر پا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اگلے دن آئے۔ میں نے اپنے ایک دو وکیل دوستوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر دھوکے کا شکار بننے والے تمام لوگ سپریم کورٹ میں ایک حلفیہ بیان جمع کروا دیں تو انہیں رہائی مل سکتی ہے۔ میں نے نوجوان کو یہی ہدایت کی۔ اس نے پوچھا کیا میں اسے کسی اچھے وکیل سے ملوا سکتا ہوں؟ اس زمانے میں اسپیشل برانچ کے افسر جیپ میں ہر وقت ہر جگہ میرا تعاقب کرتے رہتے تھے۔ میں ان سے بچ بچا کر رات کو دیر گئے اسے مشہور وکیل عابد حسن منٹو کے گھر لے گیا۔ وہ مقدمہ لینے پر راضی ہو گیا۔ اس نے اسے ایک سادہ پاور آف اٹرنی دیا اور کہا کہ وہ راولپنڈی جیل میں قید اپنے بھائی سے اس پر دستخط کروا لے۔ جب وہ نوجوان جیل میں اپنے بھائی سے ملا، اس وقت تک مارشل لا حکام کو سن گن مل چکی تھی۔ حکام بہت زیادہ چوکس تھے۔ انہوں نے نوجوان اور اس کے باپ کو پکڑ لیا اور انہیں زبانی کلامی دھمکایا بھی اور لالچ بھی دیا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ جنرل چشتی نے پھر وعدہ کیا کہ وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جانے کے بعد ہی ایسا ممکن ہے۔ وہ لالچ میں آ گئے۔ اس نوجوان کو ایف ایس اے میں براہ راست ASI لگا دیا گیا اور اس کے باپ کا منہ بند کرنے کے لیے آدھا مربع راضی دے دی گئی۔ جب اگلے دن میں مسٹر پٹیشن کی سماعت سننے کے لیے گیا تو میں نے باپ اور بیٹے کو کمرہ عدالت میں وکلا استغاثہ اعجاز حسین بٹالوی اور ایس اے رحمان کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ انہیں خرید لیا گیا ہے۔ وقفے کے دوران کسی نے آ کر مجھے بتایا کہ پولیس میری کار کی نگرانی کر رہی ہے۔ میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ سماعت ملتوی ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو دیکھا کہ وردی پوش پولیس والوں سے بھری ایک اور جیپ میری کار کے نزدیک موجود ہے۔ جب میں اپنے گھر جا رہا تھا تو اس جیپ نے آگے آ کر میرا راستہ روک لیا۔ ایک افسر جیپ سے اترا اور مجھے سیلوٹ کرنے کے بعد کاغذ نکالا۔ وہ 3 ماہ کے لیے میری گرفتاری اور اٹک جیل میں قید رکھنے کا حکم نامہ تھا۔ یہ امر واضح تھا کہ وہ مجھے دور رکھنا چاہتے تھے تاکہ میں ان کے منصوبوں کو ناکام نہ بنا سکوں۔ جیل میں مجھے شاہی احاطہ میں رکھا گیا، جہاں پر برطانوی اہل حکومت میں تاج برطانیہ کے مہمانوں کو رکھا جاتا تھا۔ دوسرے لوگوں کے علاوہ خان عبدالغفار خان کو بھی وہاں کچھ عرصہ رکھا گیا تھا۔ اس سیل میں 2 ایک جیسے کمرے تھے جو دوسری بیرکوں سے کافی دور اور بالکل الگ تھلگ تھے۔ مجھے قید تنہائی میں رکھا گیا تھا۔ ایک رات خوف نے مجھے جگا دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ فطرت سخت غصے میں تھی۔ ہوا 200 میل فی گھنٹہ سے زیادہ کی رفتار سے چل رہی ہوگی۔ بارش کے تھپیڑے سیل کے دروازے سے ٹکرا رہے تھے اور بجلی کی چمک مسلسل کمرے میں آ رہی تھی اور رات کو دن بنا رہی تھی۔ بادلوں کی گرج سے کان بہرے ہوئے جا رہے تھے۔ سیل کے باہر ایک گھنا درخت موجود تھا۔ ہوا سے وہ بری طرح لہرا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کمزور چھت پر نہ گر جائے اور میں زندہ ہی دفن ہو جاؤں۔ طوفان گھنٹوں جاری رہا۔ میں تنہائی کی موت سے ڈرا ہوا تھا کہ مجھے خیال آیا کہ میرے سینے میں بہت سے راز ہیں اور اگر میں اچانک موت کا شکار بن گیا تو وہ بھی دفن ہو جائیں گے۔ اس وقت تک جیل آنا جانا تقریباً معمول بن چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں وقت نکال کر تفصیل سے اپنی کہانی لکھ ڈالوں۔ جب ایوب خان چلے گئے اور یحییٰ خان نے اب ایوب خان کے دفتر میں بیٹھنا شروع کر دیا تو انہوں نے کہا کہ میری کمانڈر آف چیف والی کرسی بڑی خوش قسمت کرسی ہے، اس کو وہاں لے چلو۔ چنانچہ وہ کرسی کمانڈر چیف کے دفتر سے پریزیڈنٹ کے دفتر میں لے جائی گئی۔ بطور صدر بھی وہ اس کرسی پر بیٹھتے تھے۔ وہ اتنا انا پرست تھا، اس کا خیال تھا کہ جس کرسی پر وہ بیٹھتا تھا وہ بڑی خوش قسمت کرسی ہے، تو اسے وہاں وہ لے گیا تاکہ وہ وہاں بھی خوش قسمت ثابت ہو۔ تو جس شخص نے اقتدار عارضی سنبھالا ہو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنی وہ کرسی بھی وہاں لے جائے جسے وہ خوش قسمت سمجھتا ہے۔ یہ تو معمولی سی باتیں ہیں، لیکن اس سے انسان کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ میرے بھی تھوڑے بہت تعلقات رہے ہیں، بڑے خوشگوار رہے ہیں۔ یحییٰ خان نے پاکستان میں ساری ایجنسیوں سے سروے کروایا کہ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے۔ سول اور فوجی تمام ایجنسیوں نے اسے رپورٹ دی۔ ایسٹ پاکستان میں مجیب الرحمان کی اکثریت ہوگی، لیکن وہ اکثریت 51 سے 55% سیٹوں کی صورت میں اسے ملے گی۔ ویسٹ پاکستان میں کوئی پارٹی اکثریت میں نہیں آئے گی، کسی کی 10، کسی کی 15، کسی کی 20 سیٹیں ہوں گی،
لیکن بھٹو صاحب کی شاید دوسروں سے زیادہ ہو جائے، اس پر سب متفق تھے۔ مجھے اس کا ذاتی طور پر علم ہے کہ ان کی سکیم یہ ہے کہ مجیب الرحمان کی اکثریت ہوگی، لیکن اتنی زیادہ نہیں، غالب کی اکثریت نہیں ہوگی۔ اس صورت میں سچویشن یہ ہوگی کہ ایسٹ پاکستان سے لوگوں کا ترجمان مجیب ہوگا، وہاں بھی مضبوط مجیب، کمزور مجیب، ویسٹ پاکستان کے سیاستدانوں کی کھچڑی پکی ہوگی۔ اس طرح اقتدار ویسٹ پاکستان کی مضبوط فوج اور ایسٹ پاکستان کے کمزور نمائندے میں بٹے گا۔ مجیب الرحمان کو فوج وزیر اعظم بنا دے گی، چونکہ مجیب میں نہ اتنی عقل ہے، نہ فراست، نہ اس کو اتنی سپورٹ ہوگی۔ 5-6 مہینے کے بعد وہ اتنا غیر ہر دل عزیز ہو جائے گا کہ وہ اس کو بیٹھا سکیں گے۔ پھر یحییٰ خان بلا شرکت غیر اس ملک پر حکومت کریں گے۔ انتخابات سے پہلے رؤف فرمان علی، جو اس وقت فوج کے دماغ مانے جاتے تھے، موجودہ حکومت میں بھی ان کا نام چلتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا حالات ہیں، چونکہ اندھوں میں کانا راجا ہونے والی بات ہے، اور رؤف صاحب تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ یحییٰ خان کے زمانے میں رؤف فرمان علی کی ذات پر، ان کی سیاسی سوجھ بوجھ پر کافی بھروسہ کیا جاتا تھا، چونکہ سب سے مشکل مسئلہ ایسٹ پاکستان میں تھا۔ ان کو وہاں سویلین افیئرز کا انچارج لگایا گیا۔ سروس کے دوران میرے ان سے زیادہ تعلقات نہیں رہے، اور نہ کبھی ہم اکٹھے رہے۔ ہمارا ایج گروپ بھی مختلف ہے۔ وہ آپریشن کے لیے لندن آئے، آپریشن کے بعد وہ ہفتہ 10 دن میرے پاس ہی ٹھہرے، اس لیے کہ وہ گاؤں قلعہ نور کے ہیں اور برادری کے بھی ہیں۔ تو پہلی دفعہ ان سے مفصل ملاقات ہوئی، کیونکہ میری جاب انٹیلیجنس کی تھی، اس کا سیاست سے بڑا واسطہ تھا، اور وہ خود اس وقت فوج میں سیاست کے ایکسپرٹ تھے۔ اس لحاظ سے ان سے کافی بات چیت رہی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جو الیکشن آپ کرا رہے ہیں، اس میں کس قسم کا نتیجہ نکلے گا، تو پھر حکومت کی کس طرح سے بات بنے گی، اس لیے کہ اس پاکستان کے بے شمار لوگ لندن میں تھے۔ ان سے مل کے مجھے بالکل مختلف اندازہ ہوتا تھا۔ جو ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے یا جو برسر اقتدار تھے، انہیں اس بات کا صحیح اندازہ نہیں تھا کہ ایسٹ پاکستانیوں کے ذہنوں میں کیا گزر رہی ہے۔ تو راؤت صاحب بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ انہوں نے وہ ساری سکیم مجھے بتائی کہ الیکشن کے رزلٹ یہ ہوں گے، اس طرح سے اقتدار مضبوط فوج اور کمزور مجیب کے درمیان بٹے گا۔ پھر یہ کہ مجیب ایجیٹیٹر ہے، اس لیے وہ حکومت نہیں چلا سکے گا، پھر ہمارے لیے اسے ہٹانا بڑا آسان ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ رؤف فرمان نے مجھے جو کچھ بتایا وہ اس وقت کے فوجی حکمرانوں کی اندر کی سوچ تھی۔ یحییٰ خان رؤف فرمان پر کسی حد تک انحصار کرتے تھے۔ اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ یحییٰ خان وہاں سرکاری دورے پر آئے۔ الیکشن سے تھوڑے دن پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ بڑے فکر مند تھے کہ رؤف فرمان بیمار ہے، اسے فوری طور پر ایسٹ پاکستان بھجوایا جائے، کیونکہ وہاں حالات ٹھیک نہیں تھے۔ تو انہوں نے ہمارے میڈیکل ایڈوائزر سر الیگزینڈر ریمنڈ کو بلا کر خاص طور سے ہدایت کی کہ اس کا علاج جتنی جلدی ہو سکتا ہے کروائیں، تاکہ یہ جلدی ایسٹ پاکستان جانے کے قابل ہو۔ مجھے وہاں اس کی اشد ضرورت ہے۔ جب حالات خراب ہو رہے تھے تو ایسٹ پاکستان میں بگٹی بانے والے روز بروز حالات بگاڑ رہے تھے۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ حالات کس طرح سے ٹھیک ہوں گے، ان کا حل کیا ہوگا۔ اس دوران میں یحییٰ خان کا پشاور میں بنگلہ تیار ہو گیا۔ وہ مکان ان کا تھا، لیکن اس پر پیسے سارے سٹینڈرڈ بینک کے لگ رہے تھے، اور سٹینڈرڈ بینک پشاور کے مینیجر صاحب اسے بنوا رہے تھے۔ پروگرام یہ تھا کہ جب بنگلہ تیار ہو جائے گا تو بینک اس کو کرائے پر لے لے گا۔ اس طرح سے جنرل صاحب کی نہ ہنگ لگے گی نہ پھٹکڑی۔ مکان تیار تھا، فرنیچر، ایئر کنڈیشنز، فٹنگ وغیرہ سب کچھ ہو گیا۔ پھر پروگرام بنا کہ اس کا افتتاح کیا جائے، جہاں پارٹی ہو۔ میری سرکاری رہائش گاہ بالکل ان کے سامنے تھی۔ جب اس فنکشن کی تیاریاں شروع ہوئیں تو ایسے محسوس ہوا کہ پاکستان کے جتنے کنجر اور دلے تھے وہ وہاں اپنے اہل و عیال کے ہاں پہنچ گئے۔ کسی نے کسی ریسٹ ہاؤس پر قبضہ کر لیا اور کسی نے کسی ریسٹ ہاؤس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ جو جنرل یحییٰ خان کے خاص لوگ تھے وہ سارے آ گئے۔ کیا نام بتاؤں، شریف لوگ تھے، جو لوگ بھی تھے سب کو معلوم ہے، راز کی کوئی بات نہیں۔ وہ لوگ پہنچے۔ اس کے بعد جنرل یحییٰ خان آئے، جنرل حمید بھی ان کے ساتھ ہے، اور وہ بھی ان کا مخصوص ٹولہ تھا۔ انعام الرحمان علوی سب کے انچارج تھے۔ مخصوص ٹولہ تھا، گرمیاں تھی نہ سردیاں۔ سوئمنگ پول کے سامنے رات کے 2-3 بجے تک شراب چلتی رہی، بڑا شور و غل ہوتا رہا، سرچ لائٹیں لگی ہوئی تھی۔ پشاور میں ایک جرمن جوڑا تھا، وہ آدمی لکڑی کی صنعت کاری کا ایکسپرٹ تھا، جسے انہوں نے پاکستان میں ایک اہم عہدے پر لگایا تھا۔ اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ اس کے متعلق مشہور یہ تھا کہ وہ CIA کی جاسوس ہے۔ اس کا یہی کام ہوتا تھا کہ ہر اس محفل میں، خاص طور سے فوجیوں کی پارٹی میں، وہ کسی نہ کسی طرح ضرور پہنچ جاتی تھی۔ چونکہ عورت خوبصورت تھی لہٰذا ہر جگہ ویلکم ہوتی تھی۔
اس کا حسن ایک طرح کا پاسپورٹ تھا۔ وہ محترمہ بھی جنرل یحییٰ خان صاحب کی پارٹی میں نہ صرف موجود تھی بلکہ یحییٰ خان کے باقی جو دوست تھے وہ ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ویسے بھی ویسٹرن تھی، بکنی پہن کے ان کے ساتھ نہا رہی تھی۔ ہوتا یہ رہا کہ اس محترمہ کو جرنیل اٹھا کے سوئمنگ پول کے اندر پھینکتے تھے، وہ پھر باہر نکلتی تھی تو کہکے لگتے تھے۔ یہ اس وقت کا حال ہے جب اس پاکستان میں ہمارے بے شمار فوجی مارے جا رہے تھے اور سارے پاکستان کے آخری دن تھے۔ کیونکہ یہ قصہ میرے گھر کے سامنے ہو رہا تھا، میں دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اگر یہی حال رہا تو پھر اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے۔ اصل میں فوجی حکمرانوں کی سب سے بڑی کمزوری اور خرابی یہ ہے، چونکہ وہ مختار کل ہوتے ہیں، انہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا، جواب دہی کا ڈر نہیں ہوتا، نہ اخبار میں جواب دہی ہوتی ہے، نہ پارلیمنٹ میں جواب دہی ہوتی ہے، اور جب وہ اپنی طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں تو پھر انہیں خیال نہیں رہتا کہ کس حد تک جانا چاہیے، پھر وہ ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ انہیں اس وقت احساس ہوتا ہے جب ملک کا سنگین نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ ساری ہسٹری دیکھیں، ان لوگوں نے اس وقت اقتدار چھوڑا ہے جب انہیں کسی واقعہ سے دوچار ہونا پڑا۔ اگر یحییٰ خان کو اس پاکستان میں شرمناک شکست نہ ہوتی تو وہ کبھی اقتدار نہ چھوڑتا۔ تو یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، تاریخی عمل ہے، اس کا کوئی علاج فی الحال ہمارے پاس نہیں ہے۔ یحییٰ خان صاحب پتہ نہیں رات کو سوئے یا نہیں سوئے، لیکن 4 بجے اپنے صرف انڈر ویئر میں باہر نکل آئے، نشے میں بالکل دھت تھے۔ انہوں نے حکم دیا گاڑی تیار کرو، میں اسی وقت راولپنڈی جاؤں گا۔ متعلقہ سٹاف کے لوگ بیچارے بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ جی ابھی گاڑی منگواتے ہیں۔ انہوں نے ایس ایس پی کو کہا، ایس ایس پی نے ڈی آئی جی کو فون کیا کہ پریزیڈنٹ صاحب تو راولپنڈی جانے کے لیے تیار ہیں اور برآمدے میں ادننگے کھڑے ہیں۔ یحییٰ خان صاحب کے کمرے میں ایک محترمہ تھی۔ انہوں نے تھوڑا تھوڑا دروازہ کھول کے انہیں واپس بلانے کی کوشش کی، لیکن وہ بکھرے ہوئے شیر کی طرح تھے۔ پتہ نہیں وہ اس محترمہ سے کس بات پر ناراض ہو گئے تھے۔ یحییٰ خان کے گھر کی کوئی محترمہ وہاں نہیں آئی تھی، ابھی تو اس گھر کی اوپننگ ہو رہی تھی۔ اس محترمہ نے کوشش کی، لیکن جناب جنرل صاحب باضد تھے کہ میں اسی وقت جاؤں گا۔ پھر یحییٰ خان صاحب کی ایک اور منظور نظر کو فون کیا، وہ آئیں اور بڑی منت سماجت کر کے ان کو اندر لے گئیں۔ اس طرح سے کرائسس جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ ایسٹ پاکستان کا کرائسس تو کوئی کرائسس ہی نہیں تھا، اصل کرائسس یہ تھا کہ یحییٰ خان کو ننگا دڑنگا کس طرح سے اندر لے جایا جائے، تو وہ کرائسس بڑی مشکل سے بہرحال ٹل گیا۔ ویسے تو ان کے بے شمار قصے مشہور ہیں، مثلا یہ کہ جب ایک دفعہ نیپال دورے پر گئے، جہاز میں انہوں نے اتنی پی لی کہ چل نہیں سکتے تھے۔ کوئی گھنٹہ پونا گھنٹہ جہاز فضا میں ہی گھومتا رہا کہ ان کا نشہ تو اترے کہ چلنے کے قابل ہو جائے تاکہ جہاز اتارا جائے۔ پھر جنرل یحییٰ کے کہنے پر جہاز میں موجود ایک خوبصورت لڑکی ان کے سامنے ایک کیبن کے اندر لائی گئی۔ تقریباً آدھا گھنٹے بعد وہ لڑکی کیبن سے باہر آئی تو جنرل یحییٰ کی طبیعت میں کچھ بہتری آ چکی تھی اور وہ اپنے قدموں پر اب چل رہے تھے۔ ان کا نشہ قدرے کم ہو چکا تھا، تب وہ نیپالی دورے کے فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع کرتے رہے، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک بیکار وقت تھا۔ اگر انہیں ملک و قوم کی فکر ہوتی تو یقیناً یہ اس عہدے کو اہمیت دیتے ہوئے اس دورے کی اہمیت سے واقف ہوتے اور اس دورے کے ذریعے ملک و قوم کی بہتری کے بہت سے پروجیکٹ سائن ہو سکتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں 99% ایسے حکمران آئے ہیں جو صرف اپنی ذات تک سوچتے رہے، اپنے چسکے پورے کرتے رہے، اپنی جائیدادیں بناتے رہے۔ غریبوں، ملک و قوم کے بارے میں ان لوگوں کے پاس سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا اور آج سب مٹی کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ ان سب کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے آج کے حکمرانوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ کتنے بڑے بڑے لوگ آئے اور انہوں نے اپنے کرتوتوں سے ملک و قوم کو کتنا نقصان پہنچایا، اور آج وہ سب مٹی کا ڈھیر ایک راکھ کی مانند ہے۔ آج انہیں کوئی یاد نہیں کرتا، بیگانے تو بیگانے، اپنے بھی انہیں یاد نہیں کرتے ہوں گے۔